أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عاشورہ محرم میں، عشر اولیٰ میں بصیرت عاشورائی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک یوسف کی 108 نمبر آیت 108 آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: قل، اے نبی آپ کہیں، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اپنے اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں، خدا کی طرف. دعوت میری اپنی ذات کی طرف نہیں، راستہ میرا ہے، دعوت خدا کی طرف. علی بصیرتن، اس دعوت کا، اس راستے کا جن کو دعوت دی جا رہی ہے معیار بصیرت ہے. یعنی کیا؟ جو صاحب بصیرت ہوگا وہ یہ دعوت قبول کرے.
پس اگر کوئی صاحب بصیرت نہیں ہے، گرچہ رسول کو دیکھ رہا ہوگا، گرچہ اس کی آنکھیں کام کر رہی ہوں گی، حتی معجزات کو بھی دیکھ رہا ہوگا، لیکن اسے یہ دعوت پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ خوب یہ کیسے ہوتا ہے؟ فقدان بصیرت کیسے ایجاد ہوتا ہے، یعنی بصیرت کا نہ ہونا کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا فیکٹرز ہیں، ان میں سے بعض کی طرف انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے۔ ابھی میں اس مقام پر ہوں کہ آیت کی ہی تفسیر کے ذیل میں کچھ ایسی مقدماتی چیزیں، ہم فاؤنڈیشنل کچھ ایسی چیزیں ذکر کر دیں جو آگے کے مطالب کو ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دیں۔ وہ انسان میں اگر بصیرت ہو تو اسے دکھائی دیتا ہے، انسان میں اگر بصیرت نہ ہو تو سامنے ہونے کے باوجود بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا، سامنے ہے۔ انہی میں سے ایک مقام خود آیت کے اندر قل کہہ کر جو پروردگار عالم ارشاد فرمایا۔ دیکھیے بعض مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو قل کہہ کر مخاطب کیا، لیکن جو جملہ اس کے بعد ہے وہ پیغمبر کا اپنا جملہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، پوری سورہ قل کے بعد ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے مقامات پر اللہ نے قل کہہ کر پیغمبر کو مخاطب کیا ہے، لیکن جو جملہ اس کے بعد ہے وہ جملہ اللہ کا ہے، کلام اللہ کا ہے۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے جو جملہ کہا ہے قل کے بعد، وہ جملہ ٹیکنیکلی پیغمبر کا جملہ ہے۔ ان میں سے ایک مقام ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی ان سے کہو، اب یہ قل هو اللہ کی مانند نہیں ہے کہ اللہ اپنا جملہ کہہ رہا ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی تم کہو، کیا کہو؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس نبوت پر، اس بات پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ اب ٹیکنیکلی یہ سوال اللہ نہیں کر رہا، یہ سوال کون کر رہا ہے؟ رسول۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس کے اوپر کسی بھی اجر کا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنے اقربا کی مودت کے۔ سوال نبوت گرچہ پیغمبر انجام دے رہے ہیں، لیکن کام ہدایت اللہ کا ہے یا نبی کا؟ اللہ نے ہدایت کا، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ فرماتا ہے ہدایت کرنا ہمارا کام ہے۔ یہدی من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ جب ہدایت ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، جس کی وہ چاہتا ہے ہدایت کرے، تو پھر پیغمبر سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اس پر ان سے اجر کو طلب کرو؟ یہ سوال ہے نا، جب ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے، کام اللہ کا ہے، تو پھر اجر بھی اللہ ہی کو طلب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اجر بنتا ہے، اگر کوئی اجرت دینی ہے، اگر کچھ واپس کرنا ہے، تو پھر اللہ ہی کو، اور جتنے بھی انبیاء گزشتگان ہیں قرآن نے ذکر کیا، انہوں نے کہا ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر صرف خدا کے پاس ہے، ہم تم سے اجر نہیں مانگتے۔ ہم اگر اجر مانگیں، عام کام اللہ کا ہے، تو اگر ہم اجر مانگیں گے تو اللہ ہی سے مانگیں گے، تم سے نہیں مانگیں گے۔ یہ آخری نبی پر آ کر کیوں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ان سے یہ مت کہو کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے، بلکہ ان سے یہ کہو کہ یہ جو اجر ہے یہ میں تم سے مانگ رہا ہوں۔ کوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی انبیاء میں اور پیغمبر میں کوئی فرق ہے؟ اچھا وہ فرق کیا ہے؟ وہ واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ باقی کوئی بھی نبی خاتم النبیین نہیں ہے،
اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ فرق اگر سامنے رکھیں تو ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اگر باقی انبیاء خاتم النبیین نہیں تھے تو ابھی کام ختم نہیں ہوا تھا۔ جب تک کام ختم نہ ہو جائے تب تک اجر معنی پیدا نہیں کرتا، لہذا جب تک کام ختم نہیں ہوگا اجر کا اگر کوئی معنی بنتا بھی ہے تو اللہ اور انبیاء کے درمیان ہے۔ جہاں یہ کام اپنے نہایت پر پہنچے گا اس کے آگے جو اجر ہے وہ مکمل ہو جائے گا، لہذا پیغمبر پر چونکہ نبوت ختم ہو رہی ہے، کام مکمل ہو گیا ہے، اب حضرت ہی وہ ہیں جو اس اجر کو طلب کریں گے۔ اب جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اسی بات سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو حضرت طلب کر رہے ہیں وہ صرف اپنی رسالت کا اجر نہیں ہے بلکہ حضرت آدم سے لے کر اپنی تمام رسالتوں کا اجر ہے۔ اب اگر نبوت کا اجر مانگ رہے ہیں تو بھائی نبوت کس لیے تھی؟ لوگوں کو خدا پہچانوانے کے لیے تھی۔ نبوت کس لیے تھی؟ احکامات دین، شریعت اور آئین پہنچوانے کے لیے تھی۔ تو اگر اس نبوت کے یہ سارے کام تھے اور ہیں، کوئی شک نہیں ہے، تو پھر اجر بھی انہی سے متعلق ہونا چاہیے تھا۔ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ اللہ کو ایک مانو۔ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ اس دین پر صحیح سے عمل کرو۔ میں رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ بھئی یہ سارے بھی تو اجر ہو سکتے تھے نا۔ ان تمام اجر کے مقابلے میں اب جملہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، جملہ گرچہ پیغمبر کا ہے لیکن جب اللہ نے کہا قل تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ایک ہی وقت میں جملہ اللہ کا بھی کلام بن گیا، پیغمبر کا بھی کلام بن گیا۔ جیسے ہی یہ جملہ ایک ہی وقت میں اللہ کا کلام بھی بنا، رسول کا کلام بھی بنا، تو اب مانگ پیغمبر رہے ہیں لیکن سوال کرنے والوں میں خدا بھی شامل ہو گیا، اس لیے کہ پیغمبر اپنے کہنے پر نہیں مانگ رہے، حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے تو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کا بھی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ پروردگار جو واقعاً لا شریک ہے، اس مقام پر پوری دنیا میں کوئی ایک آ کر یہ کہہ دے کہ یہ جملہ پیغمبر کا جملہ نہیں ہے تو لا شریک وہ جس معنی میں ہے وہاں پر شرک جا کر تلاش کرو، جہاں شرک واقع نہیں ہوتا وہاں پر شرک مت تلاش کرو، ورنہ جہاں ایک ہی جملہ ایک وقت میں پیغمبر کا بھی جملہ کہلائے، اللہ کا بھی جملہ کہلائے تو اللہ یا رسول اللہ ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی جملہ ہے، پیغمبر کا بھی جملہ ہے، اب شرکت ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو جملہ ایک وقت میں اللہ کا بھی ہے، پیغمبر کا بھی ہے، تو دونوں اس جگہ پر شریک ہیں یا نہیں؟ یہ وہ شرک نہیں ہے جسے تم شرک سمجھ رہے ہو۔ یہ وہ مراحل ہیں کہ جہاں پروردگار ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی زبان اور میرے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے، میں نے جو بھی کہنا ہے وہ میں اپنے نبی کی زبان سے ہی کہوں گا، لہٰذا یہ وہ تمام مقامات ہیں کہ جہاں کوئی بھی ذات پیغمبر کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ غور کیجئے گا یہ تمام مقامات جتنے بھی ہیں جہاں پروردگار نے قل کہہ کر مخاطب کیا، وہ مقامات بھی سارے کے سارے کسی کے اندر بھی جرأت نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ یہ قل اللہ پیغمبر کو نہیں کہہ رہا، یہ مجھ اور آپ سے کہہ رہا ہے۔ اب چاہے وہ قل هو اللہ احد ہو، چاہے وہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ہو، دونوں مقامات پر جب بھی آپ ترجمہ کریں گے آپ مجبور ہیں یہ کہنے کے لیے اے نبی آپ کہیں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، توحید کی سورہ ہے،
جو اللہ کی توحید کو خالصتاً بیان کر رہا ہے. اور پروردگار ایسے بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اے نبی ان سے یہ قل کہے بغیر ہی بات ایسے بھی شروع ہو سکتی تھی، اللہ احد اللہ الصمد. قرآن کا سورہ اس طرح بھی جاری ہو سکتا تھا، الحمدللہ رب العالمین کی طرح سے بغیر قل کے بھی پروردگار بات کر سکتا تھا. لیکن اپنی ہی نماز میں اللہ نے توحید کی سورہ کو، اپنے ہی قرآن میں توحید کی سورہ کو جاری کیا جہاں اس کی توحید مکمل ہو رہی ہے. قل یہ بتا رہا ہے جب تک تم پیغمبر کی ذات کو ذہن میں نہیں رکھو گے توحید کے سورہ کی ابتدا میں وارد ہی نہیں ہو سکتے. تو توحید کا سورہ تمہیں بار بار بتا رہا ہے ہر وہ توحید جو پیغمبر کو ہٹا کر حاصل کرنے کی کوشش کرو گے شیطانی توحید تو ہو سکتی ہے، رحمانی نہیں ہو سکتی. لہذا یاد رکھے گا حسبنا اللہ کتاب کہنا آسان ہے، ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اب کوئی بھی یہ کہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، پیغمبر آ کر قرآن دے کر چلے گئے، ہمیں پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے والے کو میں چیلنج کرتا ہوں کسی ایک قل کا ترجمہ تم پیغمبر کے نام کے بغیر، پیغمبر کے تصور کے بغیر کر کے بتا دو. جب تم قرآن کا ترجمہ پیغمبر کی ذات کے بغیر نہیں کر سکتے تو پورا قرآن تمہیں پیغمبر کے بغیر سمجھ میں کیسے آئے گا؟ لہذا بغیر پیغمبر کے نہیں ہے قرآن. اور پیغمبر چونکہ جانتے تھے کہ میرے بغیر قرآن کو مانا نہیں کیا جا سکتا، لہذا پیغمبر نے اپنے جیسوں کو قرآن کا وارث بنا کر یہ کہا میں جا رہا ہوں لیکن اپنے بعد اپنے جیسے چھوڑ کر جاؤں گا. نہ میرے بغیر قرآن تک پہنچ سکتے ہو نہ ان کے بغیر قرآن تک پہنچ سکتے ہو. لہذا نہ وہ توحید ہے جو بغیر پیغمبر کے، اور نہ وہ قرآن ہے جو بغیر پیغمبر کے، ممکن ہی نہیں ہے. لہذا اب یہ مقامات شرک نہیں ہیں، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. جس وسیلے سے اللہ نے دیا ہے اسی وسیلے سے اللہ وصول کرتا ہے. اس وسیلے سے آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھے بغیر ہم کبھی بھی قرآن کے معنی نہیں کر سکتے. لیکن اب جہاں اللہ اور پیغمبر کا کلام ایک ہو گیا وہاں پر اگر اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب سوال کرو، آپ کہیں میں تم سے سوال نہیں کرتا، تو اب بتائیے گا یہ چھوٹا سا گھر کا مسئلہ ہے. اگر صرف سوال کا ہی مسئلہ تھا تو آیت یوں بھی تو ہو سکتی تھی کہ پیغمبر یہ کہتے لا اسألکم علیہ اجرا. قل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. بھئی ہمارا چھوٹا سا بچہ جس کو ہم ابتدا میں بات کرنا بھی سکھا دیتے ہیں، ہاں شروع میں ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، یہ آپ سب کی جن کے بچے ہیں ماشاءاللہ، جن کے نہیں ہیں خدا ان کو عطا کرے، بچوں کے ساتھ عام تجربہ ہے. شروع میں جب ہم بچے کو بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں تو ایک اسٹیج آتی ہے، گرچہ وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، کہ آپ بچے کو کہتے ہیں کہو اللہ، تو بچہ ریپیٹ کر کے کیا کہتا ہے کہو اللہ. ہوتا ہے نا بھائی، ماں باپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، بہت مختصر سا. کیوں مختصر سا؟ اس لیے کہ بچے کو بھی بہت جلدی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ کہنا ہے، کہو نہیں کہنا. آ جاتا ہے نا بھائی، بچے کو بھی بہت جلدی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ شروع میں کہتے ہیں بیٹے کہو اللہ، تو بیٹا کیا کہتا ہے کہو اللہ. پھر آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے تم نے کہو نہیں کہنا. کیوں؟ اس لیے کہو کا تعلق تم سے ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میری بات ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہو. تم نے جو کہنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. تو جب میں تم سے کہوں کہو اللہ تو کہو ریپیٹ نہیں کرنا. کیوں؟ کہو مجھ سے تعلق رکھتا ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہو. کہنا کیا ہے؟ اللہ. تو یہ بات چھوٹے سے بچے کو بھی بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی ہر جگہ جب کہا جائے گا کہو اللہ تو کہو نہیں کہنا. ایسا ہی ہے نا، کہو نہیں کہنا، بھئی کہو کے بعد کا جملہ کہنا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کہ جہاں خدا کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، وہاں میں نے قل نہیں کہنا،
تو اب یاد رکھنا یہ پہلا مقام امانت پیغمبر ہے، یہ امانت پیغمبر ہے، اور امانت کے ساتھ ساتھ پیغمبر جانتے ہیں کہاں اللہ قل مجھ سے کہہ رہا ہے، کہاں قرآن میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو پیغمبر صرف کاپی پیسٹ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے معارف کو اپنے اندر ہضم کر کے مجھ اور آپ تک پہنچانے والا ہے۔ اب جب پیغمبر کی منزل یہ ہے کہ پیغمبر یہ جانتے ہیں کہاں قل مجھ سے بات کرنے کے لیے ہے، کہاں قل پورے کا پورا بات کر کے پہنچانے کے لیے ہے، تو اسی پیغمبر کو پتا ہے کہ کہاں پر مجھ سے اللہ کیا مانگ رہا ہے۔ اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے آپ کہو۔ اب دوسرا مرحلہ، جب آپ نے بازار سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، آپ اپنے بچے کو کہیں گے جاؤ اور جا کر فلاں چیز لے آؤ، بچے کو نہیں دی تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جاؤ اور جا کر یہ کہو ابا نے منگائی ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، جب آپ کو نہیں ملے گی، آپ بچے کو نہیں دے رہا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ ریفرنس دیں گے، آپ کہیں گے جاؤ جا کر یہ کہو ابا نے منگائی ہے۔ تو بچہ جا کر جب کہے گا تو تب کیا کہے گا؟ تب یہ کہے گا ابا نے منگائی ہے۔ سوال اللہ کو چاہیے تھا تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اے نبی تم کہو کیا؟ اللہ کوئی سوال نہیں کرتا۔ میں بھی اس مرحلے پر نہیں ہوں، اگر آپ کو یاد ہوگا سوال کی گفتگو میں نے بعض مقامات عرض کیے تھے، بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ خود سوال کرے گا، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ خدا۔ تو خدا سوال کر سکتا ہے، لیکن یہاں خدا خود سوال نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے نبی تم کہو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے خدا اس سے مبرہ اور منزہ ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ اقربا کی مودت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ پورے دین کے اجر کو پیغمبر کے اقربا کی مودت کے ساتھ جوڑ دے، لہذا ضروری تھا۔ لیکن اگر یہ بات پیغمبر کہتے اور قرآن کا حصہ نہ ہوتا تو حدیث کو ضعیف کہنے والے بھائی طول تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ اپنے پورے مسلک کی کسی معیار پر جو حدیث ضعیف نہیں ہوتی، قبلہ بڑے اطمینان سے کہہ دیتے ہیں میرے حساب سے ضعیف ہے، وہاں حدیث ضعیف نہیں ہوتی، تمہارا عقیدہ ضعیف ہوتا ہے۔ تم حدیث کو ضعیف کہہ کر اپنے ضعیف عقیدے کی عمارت کو بچا رہے ہوتے ہو۔ تو اب غور کرنا کہ جس کا اتنا ضعیف عقیدہ ہو وہ حسینیت کا مقابلہ کبھی کر بھی نہیں سکتا، لہٰذا کبھی خطبہ شقشقیہ کی سند کو ضعیف کہا گیا، کبھی خطبہ فدق کے سند کو ضعیف کہا گیا۔ یہاں مسئلہ ان دو خطبوں کی سند کا نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے تم نے اگر یہ دو خطبے صحیح مان لیے، جتنی عقیدے کی بنیاد کھڑی کی ہے ساری کی ساری عمارت ڈھہ جائے گی۔ تو جو عقیدے، جو مذاہب، جو نظام دو خطبے برداشت نہیں کر سکتے، وہ علی کی تلوار کیا برداشت کرتے؟ اللہ نے اب کیا طلب کیا ہے؟ اللہ نے طلب، چاہتا اللہ ہے لیکن پیغمبر کی زبان سے، لہٰذا یہ وہ واحد سوال ہے جس میں ایک ہی وقت میں سائل اللہ بھی ہے، رسول بھی۔ دونوں مل کے سوال کیا کر رہے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب مجھے تو ذہن میں بہت ساری مجالس ہیں، آپ کے ذہن میں کتنی ہیں مجھے یاد نہیں، لیکن میں بارہا یہ ترکیب آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ عربی قواعد میں جب بھی الا سے پہلے نفی آ جائے یفید الحصر ہوتی ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن ایک دفعہ بچوں کے لیے پھر سے بیان کر دیتا ہوں۔ کب؟ جب الا سے پہلے نفی آ جائے، نیگیٹو جملہ ہو الا سے پہلے، یفید الحصر، حصر یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، اونلی دس۔ یہی ترکیب ہے کس میں؟ لا الہ الا اللہ میں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے
یہ ہے لفظی ترجمہ، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ. لیکن الا سے پہلے اگر لا آیا ہوا ہے تو معنی میں بھی حصر ہونا چاہیے، تصور میں بھی حصر ہونا چاہیے. تو معنی میں حصر کیا ہے؟ معنی میں حصر یہ ہے کہ اللہ الہ، معبود صرف اللہ ہے. لیکن یہی بات جب میں نے کہی، اس کو عربی میں کہوں گا تو ہوگا انما الہکم الہ واحد. یہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے، تمہارا اللہ، تمہارا معبود صرف اللہ ہے، یہ بھی یہی کہہ رہا ہے. تو یہ جو ترکیب ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا جائے اور انما الہکم الہ واحد کہا جائے، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ معبود صرف اللہ. دونوں کا مطلب یعنی اینڈ ریزلٹ دونوں کا ہی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد جب کہا جاتا ہے تو یہ کسی اور کی نفی نہیں کر رہا ہوتا. یعنی کیا؟ تمہارا معبود اللہ ہے، اور بھی معبود ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے. یہ معنی ہے یا نہیں؟ یہ معنی ہے. بھئی تمہارا معبود صرف اللہ ہے تو باقیوں کے کوئی اور معبود ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہا مجھے نہیں پتا. انما الہکم الہ واحد، تمہارا بس اللہ ہے، تو باقی معبودوں کی نفی نہیں کرتا. لیکن جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ کا معنی یہ نہیں ہے، یوں نہ کہیں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، بلکہ لا الہ کا معنی یہ ہے اگر الوہیت، ڈیوینٹی کہیں کوئی معنی پیدا کرے گی تو وہ سوائے اللہ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. چیپٹر کلوز. نو ڈیوینٹی، کوئی ڈیوینٹی کا معنی نہیں ہے. یہی ترکیب ہے. اب میں نے چونکہ یہ ریپیٹ کر چکا ہوں لیکن تیزی سے کروں گا، بات چیزیں دہرانا بھی مفید ہو جاتی ہیں. یہی ترکیب ہے کس میں؟ لا فتح الا علی میں. اگر کہا جائے کہ شجاع صرف علی ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ علی تو ہیں شجاع، لیکن اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی. لیکن جب کہا جاتا ہے لا فتح الا علی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اور شجاع بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ شجاعت، عالم شجاعت میں کبھی اپنے کوئی معنی پیدا کرنا چاہے گی سوائے علی کے ذات کے کوئی ہے ہی نہیں جو شجاعت کو معنی دے سکے. اب اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ جب تم کہتے ہو کوئی شجاع نہیں سوائے علی کے، تو تم نے کہا یہ شجاع نہیں یہ نہیں ہے، یہ شجاع نہیں یہ شجاع نہیں ہے، یہ نہیں یہ بھی نہیں ہے، صرف علی شجاع ہے. یہ جو تم نے یہاں مختلف افراد میں شجاعت کو دیکھا تھا، وہ شجاعت کا تصور اتنا پست ہے کہ علی کے شایان شان وہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. اگر شجاعت کو پہچاننا ہے تو علی کی ذات سے پہچانو. جب شجاعت کے معنی کو صرف علی کی ذات سے لیا جاتا ہے تو پھر کائنات میں شجاع یا علی دکھائی دیتا ہے یا علی جیسا دکھائی دیتا ہے. پھر اس کے بعد شجاعت کے کوئی اور معنی. لہذا جب ہم حضرت امیر سے شجاعت کے معنی لیتے ہیں تب پتہ لگتا ہے اصل شجاعت یہ نہیں ہے جو سامنے آئے تلوار چلا دو، جو سامنے آئے کوڑا چلا دو، اس کو شجاعت نہیں کہتے. بلکہ حضرت امیر یہ بتا رہے ہیں شجاعت اسے کہتے ہیں کہ جہاں خدا تقاضا کرے کہ تلوار چل رہی ہو تو پھر تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جہاں خدا ارادہ کر لے کہ تلوار نہ چلے تو کوئی تلوار کو نکلوا نہیں سکتا. یہ معنی عزیزان من، جب ہم ان مقامات پر آ کر غلطیاں کرتے ہیں، یہ غلطیاں ہیں، یہ سلب بصیرت کر لیتی ہیں. ہم جب شجاعت کا اپنا معیار بنا کر، ہمارے سامنے ہیرو کون ہے؟ جس کے سامنے جو آئے وہ اسے گرا دے.
یہ شجاعت، یہ پوری فلم انڈسٹری، یہ جو اتنے ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر ان لوگوں پہ خرچ کر رہی ہے، ایسا ہیرو کا جو تصور آپ کو دے رہی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ایسا ہیرو بن جائے گا تو آپ کو ویسا ہیرو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے۔ آپ کا ہیرو کیا ہے؟ جو سامنے آ گیا وہ مار دے، یہ ہیرو ہے۔ تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اتنا طاقتور انسان کیسے بعض اوباشوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اس لیے کہ ہمارا شجاعت کا نظریہ غلط ہے۔ اگر ہم نے شجاعت لی ہی حضرت امیر سے ہو تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زیادہ بڑی شجاعت تلوار چلانا نہیں ہے، جو اپنی تلوار کے اندر اور اپنے ہاتھوں کے اندر یہ طاقت رکھتا ہو۔ اس لیے بعض مقامات ہیں جہاں حضرت امیر نے اس چیز کو ظہور دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں علی کون ہوں، یہ دیا اس لیے ہے۔ لہذا کسی جنگ میں جنگ کرتے ہوئے کوئی سامنے آیا تو اس نے ایک مرتبہ حضرت کو طعنہ دیا یا بات کی، کہا یا علی آپ کی تلوار کا کمال ہے، مثلا احد میں نازل ہوئی تھی، اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے، اس کے اندر یہ کرامات ہیں، کہا آپ مثلا یہ اصل میں تلوار کی کرامت ہے۔ حضرت نے تلوار زمین پر ڈال دی، کہا اگر تلوار کی کرامت ہے تو تو تلوار اٹھا لے۔ جب حضرت نے یہ کہا تلوار اٹھا لے تو یہ سمجھا کہ واقعاً تلوار کے ہی اندر کوئی شجاعت ہوگی۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ باتیں بغیر معنی نہیں ہیں۔ یہ جو بعض فلموں میں، بعض کارٹونوں میں، بعض چیزوں میں بچوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ بالکل ہی بیچارہ ایک ضعیف سا بچہ ہے اور کوئی تلوار اس کو مل گئی، تلوار ملتے ہی وہ بچہ طاقتور ہو گیا۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ بچوں کے ذہن ڈائیورٹ ہوں اسی طرح کے شبہات میں، کہ کہیں ان کے ذہن میں جب وہ سنیں گے کہ یہ حدید وہ ہے، انزلنا الحدید اللہ نے نازل کیا تھا، پڑھیں گے کہ یہ احد میں نازل ہوا، ذوالفقار زمینی نہیں آسمانی ہے، یہ ساری باتیں جب پڑھیں گے تو ایک مرتبہ ذہن میں کیا آئے گا کہ شاید کمال تلوار میں ہے۔ یہ شبہات ہیں، یہ اس کے لیے پورا انویسٹمنٹ ایسی چیزوں کے لیے ہو رہا ہے۔ ایک پورا پروجیکٹ ہے عزیزان من، کہ جو کام ہی یہ کر رہا ہے کہ انبیاء کے اور ائمہ کے معجزات کو فلموں میں کسی طرح سے ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا، لیکن آج جلدی سے اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ خود مقام بصیرت ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ معجزات کو بیان کرنے کی عمر کیا ہے، یعنی کس عمر کے بچوں کو معجزات سنانے چاہیے۔ یہ جو کرامات اور معجزات ہیں یہ کس عمر، اور معذرت کے ساتھ کسی کو توہین کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن کچھ سیریس مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک سیریس مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان معجزات کو سن کر ہمارے دل میں بھی سرور اٹھتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سرور کا پیدا ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ نہ پانا کو ایک عمر ہے۔ یہ جو میرے جوان بچے ہیں، یہ اگر مثلا احد خیبر سن کر نعرے لگائیں، ان کے چہروں پر خوشی ہو، یہ مثلا کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی عمر ہے، ان کا تقاضا ہے۔ جو بہت چھوٹے بچے ہمارے ہیں، ان کا تقاضا ہے، انہی کو سکھانا ہے۔ اب وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کہ یہ اپنے بچوں کو امیر کے قصے سنائیں، ہم ان کو سپر مین کے قصے سنا دیتے ہیں، ہم ان کو بیٹ مین کے قصے سنا دیتے ہیں۔ میں ریفرنس نہیں دینا چاہتا، لیکن بعض جگہوں پر مثلا جادو سے متعلق فلم بنا کر جادو کے ذریعے سے پانی کو چیرتا ہوا دکھا دیا گیا۔ ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، اب یہ مت سمجھنا کہ مولانا فلمیں بہت دیکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے فلمیں دیکھنا، ریویوز بھی پڑھ سکتا ہے آدمی، ٹھیک ہے؟ حسن ظن، مولاناؤں کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی عادت پیدا کرے، اور کہیں رکھیں یا نہ رکھیں۔ وہ یہ فقدان ہے، یہ بھی ہمارے ہاں، یعنی جس چیز کا ائمہ نے سب سے زیادہ حکم دیا ہے ہم بالکل اس کے برعکس چلتے ہیں، بالکل برعکس۔ سب سے زیادہ بدزنی لوگ علماء کے نزدیک کرتے ہیں۔ یہی بدزنی کی عادت اگر آپ علماء کی نسبت حسن ظن پیدا نہ کر سکے، یہی عادت آپ کو امام تک لے کر جائے گی۔ مذاق نہ سمجھے چیزوں میں، یہ مسائل ہیں۔ آج آپ کے شہر میں
پاکستان کے مایہ ناز ٹاپ رینکنگ علماء میں سے ایک عالم دین پر پابندی لگ گئی ہے، حجت الاسلام مولانا امین شہیدی صاحب، جو پاکستان میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد امت کے سب سے بڑے داعی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ امت واحدہ کے پلیٹ فارم سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں، بلکہ اپنے پورے کیریئر میں نیشنل ٹی وی پر آنے والا یہ وہ مجاہد ہے کہ جس کی زبان سے کبھی کوئی ایک ایسی بات نہیں نکلی کہ لفظ پکڑنے والے بھی وہاں پر کچھ پکڑ سکیں۔ جو چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسی باتیں پکڑتے ہیں کہ ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے کہ اس پر بھی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے وہ بھی نہیں کرنی ہے۔ ایسی شخصیت پر بلا کسی، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے آپ کے ہاں پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے مومنین کو یہ بات معلوم ہے اور کتنوں کو نہیں معلوم، اور کوئی ریزن اب تک ہماری اطلاع کے مطابق کوئی ریزن نہیں ہے۔ تو یہ زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ وہ کسی نے کوئی غلطی کی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، جب کوئی غلطی نہیں کی، اس کے پورے کیریئر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو نہ صرف یہ کہ مجالس پر پابندی لگائی ہے بلکہ فوری طور پر صوبے سے اخراج اور داخلے پر پابندی ہے۔ تو میرا کام اس لیے ممبر سے بیان کرنا عزیزان من کہ چاہے میرے اوپر بھی پابندی لگ جائے، کیونکہ اگلا سٹیپ یہ ہوگا، آپ خاموش رہیں گے تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا وہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا۔ تو اگر عزاداری ہمیں چپ رہنا سکھا رہی ہے تو ایک مرتبہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں واقعاً حسین کا عزادار ہوں یا نہیں۔ اگر عزاداری نے آپ کو عزا کی دفاع کی جرأت نہیں دی ہے، میں کسی ہنگامے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خدا نخواستہ کسی نیگیٹو اس میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ میری قوم کا اور میرا حق ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن سے یہ سوال کریں کہ جب انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو کس رول کے تحت آپ نے اس عالم دین کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ سوال کریں۔ مگر قوانین، مگر آپ کو اتھارٹی اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اپنی منمانی کریں۔ اگر آپ کی منمانی نہیں ہے تو پھر ہم آپ سے بدگمانی کریں گے، اور بدگمانی خطرناک ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ بعض تکفیری عناصر کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بھی شخص پاکستان میں ایسا کر رہا ہے تو وہ نااہل ہے، اسے فوراً سسپینڈ کیا جانا چاہیے۔ اور اگر ایسا دوسری مجھے شکایت آپ لوگوں سے سب سے ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، شکایت ہے مجھے اس بات کی کہ اس بات کو گزرے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ میں پھر یہ کہوں گا، ہم کسی بھی نیگیٹو بات کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ آپ کا حق ہے، ایسے علماء آ کر مجالس پڑھیں، یہ آپ کے اپنے لیے بہتر ہے۔ ایک ایسی شخصیت کو بلا وجہ روک دینا اور آپ کی جانب سے کوئی اعتراض، کوئی سوال کچھ نہ ہونا خود آپ کے لیے سوال ہے۔ وہ چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گی بات، لیکن کیا ہوگا؟ آج آپ خاموش رہیں گے، کل عزا خانوں پہ تالے لگیں گے۔ یہ مت سمجھے کہ یہ چیزیں رک جائیں گی۔ انہوں نے امام کے ظہور سے پہلے نہیں رکنا، صرف ان کی شدت کو اگر کمی دی جا سکتی ہے تو وہ اس طریقے سے ہے کہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے۔ اگر ہم اور آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بصیرت ہے۔ تو آج اگر ہم خاموش ہیں تو اپنے پاس سے لکھ لیں کہ کل جب امام کی آواز آ رہی ہوگی تو وہ تمام کی تمام توجیحات اور مصلحت اندیشی جو آج آپ کر رہے ہیں، کل ہم وہی سب امام کے سامنے بھی کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد اینڈ ہو جائے گا۔ پھر امام کے بعد کوئی عذر پیش اللہ کے حضور نہیں کر سکتے۔ لہذا جانے من ان تمام چیزوں کو سیریس لیں۔ میں واقعاً چیف منسٹر صاحبہ جو بظاہر عزاداری کے حوالے سے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان سے یہ درخواست کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ فی الفور اس معاملے کا نوٹس لیا جائے، اور ایسے عالم دین کہ جو اتحاد امت پاکستان کے خوبصورت چہروں میں سے ایک چہرہ ہے، اگر ایڈمنسٹریشن بغیر کسی عذر کے کر رہی ہے تو اس ایڈمنسٹریشن کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر عوام کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ درود بھیجے گا ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر۔ وہ عزیزان من بصیرت کی کمی، میں انشاءاللہ کل گفتگو اپنی یہیں سے آگے شروع کروں گا۔ بصیرت کی کمی، صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہ کرنا،
یہ وہ چیزیں ہیں جو طول تاریخ میں تشیع کو، ائمہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ یاد رکھیے گا، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ آپ سب نے سنا ہوا ہوگا۔ جہاں کہیں بھی یہ لفظ آپ کے کان میں آئے سمجھ لیجئے گا کہ شیطان کی پالیسی ہے، یہ شیطان یہ کام کرتا ہے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا، بصیرت کے معاملات میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اتنی اچھی قوم ہونے کے باوجود آج تک ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کوئی مسائل ہیں ہمارے یا نہیں؟ ہم سے زیادہ ضعیف ممالک ہم سے آگے نکل گئے، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم قوم بری نہیں ہے، نہ ہمارے پاس صلاحیتوں کی کوئی کمی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں ترقی کر پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں شیطانی پالیسی کے ذریعے سے محکوم کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے ایک شیطانی پالیسی، اور یہ ہمیشہ سے رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول خصوصاً جہاں مسلمان ہو، جہاں مؤمنین رہتے ہوں، جہاں اسلام ہو، وہاں پر یہ پالیسی اپلائی کرنا 100% شیطانیت ہے، طاغوت ہے، کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اتحاد کا داعی ہے۔ وہ اسلام کس حد تک اتحاد کرتا ہے؟ اگر آپ غور کریں اور قرآن کی آیات کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ حتیٰ ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے یہ کہو کہ اگر تم خدا، چاہے تمہارا خدا کوئی اور ہو، اگر تمہارے پاس کوئی کنسپٹ آف ڈیوینٹی ہے، خدا کو تو مانتے ہو نا، مطلب ایک گروہ وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے اور ایک وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے اگر تم کوئی بھی کسی بھی طرح کا خدا کا ماننا، یہ ایک معنی ہے، اب ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، تم بھی خدا کو مانتے ہو، چاہے تمہارا خدا کوئی اور ہو، ہمارا اور ہو، لیکن خدا ڈیوینٹی کا کانسیپٹ ہے۔ جس کے پاس بھی ڈیوینٹی کا کانسیپٹ ہے، خدا کہہ رہا ہے اے نبی ان سے کہو آؤ اسی کانسیپٹ کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہہ رہے ہم تم سے کہ تم خدا ہمارے طریقے سے مانو۔ یہی ایگزیکٹلی ہم اپنے اہل سنت برادران کو یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں اتنے پوائنٹ آف اشتراک ہیں کہ جو اختلافی مسائل ہیں وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر قیامت کے دن خدا کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اتحاد کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اور تاریخ میں سید الشہداء نے کربلا کی ڈیزائننگ ہی ایسی کی ہے کہ کربلا تمام اختلاف کو ختم کرتی ہے، لہذا اگر کہیں کوئی اپنے آپ کو کربلائی کہہ رہا ہو لیکن اختلاف ختم کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، اس کا امام حسین اور کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معذرت، میرے جیسا کوئی امام حسین کے لشکر میں ہوتا تو وہ ہر کے آتے ہی سب سے پہلے یہ پوچھتا تم ہاتھ کہاں باندھ کے نماز پڑھتے ہو؟ تم نے روزہ کب کھولا؟ میں اگر غلطی سے امام کے لشکر میں ہوتا تو زہر سے یہ بار بار یہ پوچھتا رہتا تم کس کو خلیفہ مانتے ہو، تم کس کی ولایت کے قائل ہو۔ یہ ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم اگر غلطی سے امام حسین کے لشکر میں ہوتے تو جناب وہاب کلبی کا جینا حرام کر دیتے، بار بار یہ کہہ کے تم تو عیسائی ہو، تمہیں کیا پتا دین کا؟ اگر تم مسلمان ہوئے ہو، میں تو جدی پشتی مسلمان ہوں، تم تو ابھی مسلمان ہوئے ہو، تو پھر کیا ہوتا؟ سب سے پہلے امام ہمیں ہی فارغ کر دیتے، اور ہم فارغ ہوئے ہیں۔ کربلا آج بھی ہے، عاشور آج بھی ہے۔ جو حسینیت کے نام پر اتحاد ایجاد نہیں کر سکتا اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کلیئر کر لیں اس کو۔ وہ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت ہے طاغوت کے مقابلے پر قیام کرنا، غلط کو غلط کہنے کی جرأت رکھنا، اپریسر کے مقابلے پر مقاومت دکھانا، ریزسٹ کرنا، یہ ہے حسینیت۔ اب جو فلسطین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے یہ رافضی تھے، یہ ناصبی تھے، یہ فلانے تھے، اور خود اس نے زندگی میں کبھی کسی بھی اپریسر کے مقابلے پر کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی، اسے آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔
جنہیں تو ناصبی کہہ رہا ہے، اگر وہ طاغوت کے سامنے قیام کی جرت رکھتا ہے، حسینی وہ ہے۔ اور تو جتنا مرضی بڑا امامہ پہن کر آ جا، اگر طاغوت کے مقابلے پر بات کرنے کی جرأت نہیں ہے، تیرا حسین سے کوئی رابطہ رشتہ نہیں ہے۔ یہ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو امام خمینی، جس کو رہبر معظم دیکھ رہے تھے کہ فلسطین والے ان تمام کیفیات کے باوجود اپنی زمین چھوڑ نہیں رہے۔ یہی وہ سب سے بڑا نشان ہے۔ آج دنیا میں ایک مرتبہ حسینیت پھر اسی انداز سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے کے طاغوت کو پہچان کر اس کے خلاف قیام کی جرأت رکھتا ہے، حسین کی آغوش اس کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی طاغوت کے مقابلے پر قیام نہیں کر سکتا، حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا عزیزان من، اس چیز کو اب سمجھیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ کربلا مجھے اور آپ کو سمجھا رہی ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خطوط کوفے سے امام تک پہنچے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ جو ہمارے ہاں بعض احمق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ امام حکومت کے لیے نہیں جا رہے تھے، امام یہ نہیں کرنے جا رہے تھے۔ امام نے جتنی تعداد میں اپنے نمائندے بھیجے ہیں اور ان میں سے جو تعداد قتل ہوئی ہے، وہ تاریخ کی سند ہے کہ امام پوری طرح سے کوفہ جانے کے لیے آمادہ تھے، ورنہ ان افراد ہیں جو اس طرح کے شبہات آج کے بچوں کے اس طرح کے شبہات ہمارے بچوں کے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوامیں پہن کر آئے ہوئے ہیں، ایجنٹ ہیں طاغوت کے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی کربلا تو اللہ کا اور امام حسین کا وعدہ تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ یا تو عقیدہ اجباریہ سے تعلق رکھتے ہو، تب بھی تمہارا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جبری عقیدے کے قائل نہیں ہیں کہ امام حسین کا قتل ہونا تھا تو ایسے ہی کسی صورت میں انہی لوگوں کے ہاتھ ہونا تھا، کوئی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ اگر یہ قائل ہو جائیں تو نہ قاتل کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے، نہ امام حسین کے لیے کوئی کمال فرض کیا جا سکتا۔ تو امام حسین شہید ہونے پر مجبور تھے اور شمر قتل کرنے پر مجبور تھا، تو پھر شمر کا کیا قصور ہے؟ لہذا ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے امام نے ان تمام افراد کو اپنے آپ سے دور اور بری کیا ہے، تو امام صادق پہلے ہی تمہیں اپنے مکتب سے نکال چکے ہیں۔ اب تم جتنا مرضی کالا باقر کالا صادق کے جھوٹے نعرے لگاتے رہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس مکتب سے۔ اور ہمارے بچوں اور جوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا اختیار کی سرزمین ہے، اختیار ہے۔ جو حسین کے ساتھ ہے وہ بھی اختیار رکھتا ہے، جو قاتل کر رہا ہے وہ بھی اختیار جانتا ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تبھی وہ لعنتی ہے، تبھی ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے، کیوں جانتے ہیں، اسی لیے اللہ ان کے اوپر ہدایت کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اجبار نہیں ہے کہیں پر، لیکن عزیزان من اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام پلان کر رہے، پوری پلاننگ ہے امام کی کوفہ تک پہنچے، اور اس پلاننگ میں ایک اہم رول حضرت مسلم ابن عقیل کا ہے۔ نیابت کے ساتھ، خط کے ساتھ یہ کہہ کر بھیجا کہ مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ یہیں سے حسین علیہ السلام کربلا کو وسعت دے رہے ہیں، یہیں سے سمجھا رہے ہیں کوئی میرے خط پر اگر اس اعتماد کی منزل پر آ جائے تو اس کا ہاتھ میرا ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ حضرت مسلم الہی پلاننگ کا حصہ ہے۔ جیسے ہی یہ پلاننگ آئی، اس کے آثار آئے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو شیطان نے بھی کام کرنا تھا۔ شیطان کا موہرہ کون ہے؟ ابن زیاد۔ البتہ موہرہ کر موہرہ، اصل شیطان وہ زائنسٹ آج کے دور میں، وہ یہودی سرجان ہے جو یزید کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تو نے کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے۔
ابن زیاد کو کوفہ بھیجنا ہے. ابن زیاد کوفہ چلا جائے گا؟ نہیں. ابن زیاد احمق نہیں ہے، اسے پتہ ہے کوفے کے کیا حال ہے، لیکن احمق نہیں ہے مگر حکومت کا لالچی ہے. لہذا یہ کبھی آپ تاریخ کو اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شیطان کس طرح سے پلاننگ کرتا ہے. اسے معلوم تھا کہ اگر یہ کہا جائے ابن زیاد کو کہ تو بصرہ چھوڑ کر کوفہ چلا جائے، ابن زیاد کبھی نہیں جائے. اور یہ بھی بتا دوں کہ ابن زیاد میں اور یزید میں ایک اختلافی مسئلہ چل رہا تھا. ابن زیاد بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جو یزید کی بیعت کے حوالے سے اپنے دل میں مسائل رکھتے تھے، اور یزید جانتا تھا یہ. لہٰذا جون نے کیا کہا، اس وقت تجھے ابن زیاد کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. تو کیا کروں؟ کب بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی حکومت بھی دیتا ہے. یزید جانتا ہے کہ یہ بہت بڑا رسک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بصرہ اور کوفہ دونوں کی حکومت کا مطلب پورے عراق عرب کی حکومت کو میں ابن زیاد کے ہاتھ پر رکھ دوں. تو پہلے سے کچھ آپس میں اختلاف چل رہے ہیں، کل اگر اس نے میرے خلاف قیام کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ خوف ہے اس کے دل میں. لیکن اس وقت نجات کا راستہ صرف یہ ہے. اور ابن زیاد بھی چونکہ حکومت کا لالچی ہے، لہذا جب تک پورا عراق آنکھوں میں نہیں آئے گا یہ ذمہ داری قبول نہیں کرے گا. لہذا یہ بلف ہے، یہ ہے ایکسپلائٹیشن. پورا شیطانی نظام ایکسپلائٹیشن. اب اس ایکسپلائٹیشن کو سمجھنا یہ بصیرت چاہتا ہے کہ جس کے لیے انشاءاللہ ہم بحث کریں گے. مقامات درج کروں گا کہ کیسے پیدا کرنی ہے اپنے اندر یہ بصیرت. اب جب اس کو یہ آفر آئی تو یہ وہ آفر تھی جس کو وہ ٹھکرا نہیں سکتا. لیکن جب کوفہ کے پاس پہنچا تو خوف کا شکار تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں کوفہ میں گھسا اور کسی کو پتہ لگ گیا کہ یہ ابن زیاد ہے جو کوفہ کا گورنر بن کے آ رہا ہے تو دارالامارہ تک میری بوٹی بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ معلوم تھا اسے. یہاں دوسرا یہودی نظر آتا ہے. یہ تاریخ ہے. کبھی انشاءاللہ زمانے میں فرصت رہی تو عرض کروں گا، تمام ائمہ کی شہادتوں کے پیچھے ریشہ روم میں نکلتا ہے پیغمبر کی شہادت سمیت. انشاءاللہ پیغمبر کی شہادت سمیت سب کا ریشہ کہاں ہے؟ روم میں. روم اس زمانے کا زائنسٹ مرکز ہے، آج کا اسرائیل اور امریکہ. اب اس کے ساتھ جو یہودی ہے اس نے کیا کیا؟ جب اس کو پریشان دیکھا کہا کیا کرے گا؟ کہا وہ خفیہ سرنگیں ہیں، میں ان خفیہ سرنگوں سے چلا جاؤں گا. کہا چلا تو جائے گا، بچ نہیں سکتا. کہا کیا کروں؟ کہا میں تجھے ایک اور ترکیب بتاتا ہوں. کیا ترکیب ہے؟ کہا اپنے قافلے کو ایسے بنا جیسے بنی ہاشم سفر کرتا ہے. ان کے جیسے امامے، ان کے جیسی اباب، ان کے جیسے پرچم. اور جیسے ہی ہم کوفے کے نزدیک پہنچیں گے چہروں پہ نقاب لگا لینا، ہم لوگوں کو کہیں گے حسین آ گئے. تاریخ ہے، کبھی جا کر تاریخ پڑھیں. عزیزان من، یہ وہ بصیرت ہے جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں اس کو سمجھیں. اس زمانے کا کوفہ اور آج کی دنیا ایک دوسرے کے ساتھ مماثل ہے. کیسے مماثل ہے؟ اس وقت کے لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ امام حسین کب آئیں گے یہ کسی کو پتا تھا؟ ہمارے زمانے کا حسین انتظار ہو رہا ہے یا نہیں؟ کب آئیں گے کسی کو پتا ہے؟ ہے یا نہیں مماثل؟ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، روایات سنی بھی ہوگی. آج اگر میری یہ بات حس کر لی آپ نے، اس روایت کا معنی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا ہماری خیبر کے زمانے میں کوئی بھی اگر ہم سے نسبت دے کر یہ کہے کہ مجھے امام زمانہ نے یہ کہا، مجھے امام زمانہ کی آواز آتی ہے، مجھے امام زمانہ نعوذ باللہ ٹیلی فون کرتے ہیں، مجھے امام زمانہ کے ساتھ رابطہ ہے، مجھے امام نے خواب نے یہ کہا، مجھے امام نے یہ بشارت دی، فَكَذِّبْهُ، اسے شدت کے ساتھ چھوڑا. موضوع نہیں ہے لیکن اشارہ کرو، موضوع نہیں ہے
لیکن اشارہ کر رہا ہوں اس کو غور سے سنا. فار ایگزامپل تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں, سپوزیشن ہے کہ کسی کو واقعاً کوئی ایسا ہوا ہو, واقعاً ہم مان لیتے ہیں, تھوڑی سپوز تو کر سکتے ہیں, سپوزیشن. فرض کریں آپ کو خواب میں واقعاً کوئی نظر آیا اور اس نے کہا کہ میں مثلا تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں, آپ کا کیا وظیفہ؟ آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ کہہ دیا گیا ہے تب بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ امام سے منسوخ کر کے بیان کریں. آپ کو واقعاً کہا گیا تھا اور آپ نے آ کر مجھے بتا دیا میرا وظیفہ کیا ہے, آپ جھوٹ نہیں بول رہے, تب بھی میرا وظیفہ کیا ہے؟ فَكَذِّبْهُ, میں جھٹلاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ راستہ بند نہ کیا جائے امام کے نام پہ ایکسپلائٹیشن کا باب کھلا رہے گا. اب اس کی ایک مثال یہاں پر ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ جب ہم پہنچیں گے تو ہم کہیں گے امام حسین آ گئے. ابن زیاد نے کہا جو کوٹیاں نہیں ہونی تو بھی کروا, دبا کے تو ملے گا. اس نے کہا تو میرے اوپر اعتماد کر کے دے. کیوں؟ اس لیے کہ جذباتی قوم کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے. جذبات کیا کرتے ہیں؟ عقل کو معطل کر دیتے ہیں. یہ جملہ میرا یاد رکھے گا, میں نے آگے چل کے اس سے مطلب دینا ہے آپ کو. جذبات کیا کرتے ہیں؟ عقل کو بند کر دیتے ہیں. جب آپ کو جذباتی ہوتا ہے سوچنے سے, یہ وہ جگہ جہاں پہ شیطان نفوذ کرتا ہے. لہذا شیعہ عقل کی بنیادوں پر کام کرتا ہے, جذبات کی بنیادوں پر. یہ پہچان ہے شیعہ. انہوں نے کیا کیا؟ اس میں بات مانی, جیسے ہی آئے ان کے منہ پر پہنچے, گلیوں میں دوڑتے ہوئے امام حسین آ گئے, امام حسین آ گئے. کیا ہوا؟ تاریخ گواہ ہے. سارے لوگ نکل آئے, اہلاً و سہلاً مرحبا یبن النبی سبط النبی اہلاً و سہلاً. اور ابن زیاد کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر دارالامارہ تک لے گئے. کون؟ وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. کون؟ جو امام حسین کے منتظر تھے. کون؟ جو امام حسین کے عاشق تھے. کون؟ مہم ہے, شیعہ ہیں, محبت کرتے ہیں. لیکن سوال, جب حضرت مسلم موجود ہیں, جب کوفہ میں حضرت مسلم موجود ہیں, تو امام حسین کے بارے میں سب سے پہلے کس کو پتا ہونا چاہیے؟ تو اگر کوئی یہ آواز لگا دے کہ حسین آئے ہیں تو پہلے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جناب مسلم کے پاس ہونا چاہیے تھا. یا مسلم بتاتے کیوں؟ اس لیے کہ امام کے ساتھ رابطے میں وہ ہے. امام ان کی ذمہ داری دے کر گئے ہیں جو حسین کوفہ تک جاتے ہوئے اپنے منتظرین کو مسلم کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا. تو میرے زمانے کا حسین اتنی بڑی عوام کو مسلموں کے بغیر چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. بس امام نے غیبت میں جاتے ہوئے مسلموں کا پتہ دیا کہ یہ ہوں گے اما الحوادث الواقعہ. دیکھو جو بھی جدید حادثات پیش آئیں ادھر ادھر مت دیکھنا, میں تمہارے درمیان کچھ افراد چھوڑ کر جا رہا ہوں. مطیعا لامر مولا مخالفا للہوی. یہ سارے کے سارے جو اپنی ہوا اور ہوس اپنے نفس کے مخالف ہوں, مطیع ہوں پروردگار کے, اپنے مولا کی بات ماننے والے, ایسے کریکٹرسٹک رکھنے والے زاہدین عابدین عالمین, تمہیں چاہیے کہ تم ان کے پیچھے چلو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری جانب سے تمہارے اوپر ویسے ہی حجت ہے جیسے ہم ان کے اوپر حجت ہے. اب یہ مسلم بنا کر, اور امام نے کہا یاد رکھیں یہ توقیع کے الفاظ ہیں, امام نے فرمایا سب نہیں ہوں گے ایسے, سب نہیں ہوں, یعنی کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو ظاہراً ایسے ہی متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, نفس کے مخالف ہوں گے, ہوا و ہوس کے دشمن ہوں گے, واقعاً ایسے ہوں گے, عالم فاضل سب ہوں گے, لیکن سب مسلم نہیں ہوں گے. سب کے پیچھے نہیں جانا. اب کس کے پیچھے جانا ہے یہ کربلا بتائیں گے. تو کیا ہوا؟ تاریخ اپنے ہی کاندھوں پر بیٹھا کر ابن زیاد کو لے آئے, اور جب وہاں پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھ لیا
ابن زیاد اپنے باپ زیاد بن ابی کے دور میں بھی کوفہ میں بھی رہا تھا، ایڈمنسٹریٹولی جانتا تھا۔ کوفہ کا شہر چونکہ ایک چھاونی تھا تو اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کے پورے پہلوں کا سسٹم، ہر چیز اس کو معلوم تھی، تو یہ جانتا تھا۔ اب یہ کندھوں کے اوپر سے دیکھتا ہوا جا رہا ہے، اچھا اس محلے کے اتنے آدمی، اس محلے کا یہ آدمی، اس محلے کا یہ آدمی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے ہی دارالامارہ پر پہنچ کر اس نے نقاب ہٹائی، ایک بہت بڑی تعداد کو پتہ لگ گیا تھا ہم نے کیا غلطی کی ہے۔ اور عزیزان من، یہیں سے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا، جو خوف آگے تک چلا۔ یہ دوسری غلطی، یہ دوسری غلطی۔ تم نے اگر غلطی کر بھی دی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ڈر گئی تھی کہ ابن زیاد کو ہمارا پتہ لگ گیا ہے، اب یہ کبھی بھی ہمیں قتل کر دے گا۔ یہ دوسرا راستہ ہے جس سے شیطان نفوذ کرتا ہے اور خوف خدا کے علاوہ کسی کا بھی بصیرت کو خود بخود ختم کر دیتا ہے۔ ہمارا رابطہ حاجب تھا، اگر ہمیں یہ خوف ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہمیں پکڑ کر لے جائے گی، ہمارے ساتھ یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، تو چیپٹر کلوز کریں۔ ہم سب مجھ سبھی میں سب سے پہلے اپنے لے کے رہا ہوں، ہمارا بصیرت سے کوئی تعلق آ گیا۔ ابن زیاد، اب ابن زیاد نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے دیکھا کہ بھائی جو بھی ہوں اس کا پورا کوفہ مسلم کے پیچھے کرنا، کیا کرے گا؟ ایکسپلائٹیشن۔ وہ جانتا تھا کہ راستہ ایکسپلائٹیشن سے ہی حاصل ہونا ہے، لہذا کچھ کو ڈرایا گیا، کچھ کو خریدا گیا، کچھ کو جلا وطن کیا گیا، کچھ کو گرفتار کیا گیا، پروسیس شروع ہو۔ ابن زیاد نے غلطی کہاں کی؟ غلطی اس نے اس وقت کی جب اس نے ہانی ابن مربہ کو گرفتار کیا اور ایک دو افراد کو قتل کیا۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں حضرت مسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب یہ شیطان کا نمائندہ آ کر الہی راستے کے لیے رکاوٹیں ایجاد کر رہا ہے، لہذا جب تک اس کو نہیں دبایا جائے گا، روکا جائے گا، تب تک وہ امام حسین کے لیے زمینہ فراہم نہیں ہو سکے۔ لہذا حضرت مسلم نے اس بات کو درک کیا کہ اگر امام حسین آتے ہیں اور سارے خواص قتل ہو گئے، کوئی بھی امام کا ساتھ دینے والا نہیں ہوا، تو امام حسین کا کوفے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوفے میں قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کیا کہ امام کے آنے سے پہلے لشکر تیار ہو، امام کے آنے سے پہلے حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو، تاکہ جب امام آئے تو امام کو ہم ایک تیار شدہ حکومت پہنچا سکیں۔ جب آپ نے اپنی اس نظر کا اظہار کیا تو اس وقت بھی اپنے زمانے کے علماء، فضلاء، خائنا لنفسہ، حافظا لدین، مطیعا لامر مولا، یہ سارے کے سارے موجود تھے، یہ سب موجود تھے۔ اسی طرح کیا پڑا؟ ایسے ہی فرض ہے سلیمان ابن سورۃ خزائی، بے لوث آدمی ہے، فقیہ ہے، عالم ہے، فاضل ہے، عابد ہے، شیعہ ہے، محب ہے، سب ہے، فقیہ ہے، کوئی شک۔ سلیمان نے کیا کہا؟ سلیمان نے کہا بھائی بغیر امام کی اجازت کے ابتدائی جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ مسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ جس امام کی بات تم کر رہے ہو اس کا نمائندہ میں ہوں۔ میں کہتا ہوں چلے کوئی بات نہیں، آپ کا اختلاف ہو گیا تھا، آپ بھی فقہی طور پر صحیح کہہ رہے ہیں، حضرت مسلم بھی جو کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پر ہے، اختلاف بھی تھا نا، کرنا کیا؟ یہ ہے وہ بصیرت سنانے میں جو ہمیں اور آپ کو چاہیے۔ اختلاف ہونا انڈسپینسبل ہے، اختلاف ہونا ناگزیر ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے معصومین کے، لیکن اگر اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو اسے لڑائی جھگڑے تک نہ لے کر جائے، اسے وہاں تک نہ لے کر جائیں کہ آپس میں نفرتیں ایجاد ہوں، اسے وہاں تک نہ لے کر جائیں کہ شیطان آپ کی صفوں میں رخنیں ایجاد کر کے آپ کو ڈیوائڈ کر سکے۔ اصل بصیرت مومن یہ ہے کہ اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ دیکھے کہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے، قدم پیچھے ہٹا لے۔ حضرت مسلم نے کوئی کنفرنٹیشن نہیں کی، کوئی کنفرنٹیشن نہیں کی ان کے ساتھ، کہ اگر آپ نہیں سمجھتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے اس کا وظیفہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، میں بیان کروں گا۔ بس عزیزان من، یہاں سے کربلا نے مجھے اور آپ کو ایک بصیرت دی۔ وہ بصیرت کیا
بصیرت حسین اپنے منتظرین کو کبھی مسلم کے بغیر نہیں چھوڑتے، لہذا ہمارے زمانے کے حسین امام زمانہ نے ہمیں بغیر مسلموں کے نہیں چھوڑا۔ لیکن ان مسلموں میں سے حقیقی مسلم کون ہوگا؟ حقیقی مسلم وہ ہوگا جو امام کے لیے لشکر تیار کرے، جو امام کے لیے حکومت تیار کرے، جو امام کی آنے کے لیے زمینیں کو فراہم کر رہا ہو۔ اس کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیں اپنے زمانے کے صورت خزائن ملتے رہیں گے جو یہ کہتے رہیں گے امام کی غیبت بس ختم ہونا چاہتی ہے، نزدیکی ہے، جیسے ہی امام آئیں گے امام جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کربلا نے ایک بار میں مجھے اور آپ کو یہ سمجھا دیا تھا کہ دیکھو اپنے زمانے کے مسلم کو پہچان کر اگر تم اس کی پشت کے پیچھے کھڑے رہے تو حسین کوفہ تک ضرور پہنچیں گے۔ یہی بات آج سمجھنی ہے، ہمیں بس اتنا کرنا ہے، اپنے زمانے کے مسلم کو تلاش کر کے اس کی کمر کو مضبوط کرنا ہے تو ہمارے زمانے کا حسین ضرور انشاءاللہ اپنی غیبت کو ختم کر کے ظہور کرے گا۔ اب ہم نے تلاش یہ کرنا ہے کہ یہ مسلم کون ہے، تو راستہ آسان ہے بھئی یہ دیکھو اپنے زمانے کا وہ کون سا فقیہ ہے کہ جو حکومت کی بات کر رہا ہے، جو لشکر کی بات کر رہا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں بلکہ جب وہ اپنی سپریم اتھارٹی میں تھا تب وہ یہ کہہ رہا تھا سیدی و مولائی، یہ ملک بھی آپ کا ہے، یہ انقلاب بھی آپ کا ہے، یہ فوج بھی آپ کی ہے، یہ نظام بھی آپ کا ہے، میں آپ کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں، آپ کی امانت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں، آپ ظہور کریں، میں یہ امانت آپ کے ہاتھ میں دے کر جاؤں۔ کہہ رہا تھا اور یہ کہتے کہتے شہید ہو کر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ یاد رکھنا تاریخ میں سب سے بڑی پہچان ہی یہ ہوتی ہے جو اپنے لیے حکومتیں بنا رہے ہوتے ہیں وہ فرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بندروں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو خدا کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا خانوادہ لے کر میدان میں ڈٹے رہتے ہیں۔ بس آج کے مسلم نے اپنے آپ کو پہچانا کہ تمہیں اس نظام کی طرف متوجہ کر دیا جو امام زمانہ کا نظام ہے، جو امام زمانہ کی حکومت ہے، اور اس نے اپنی قربانی سے یہ رزق بصیرت مجھے اور آپ کو دے دیا ہے۔ اب میرا اور آپ کا کام صرف یہ ہے اپنے زمانے کے مسلم کی کمر کو مضبوط کر دو، تم خود بخود اپنے زمانے کے امام تک پہنچ جاؤ۔ لیکن عزیزان من اب یاد رکھیے گا یہ مرحلہ ہے، جو لوگ بھی اس طرح کی فکر رکھتے ہیں احمق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلم دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا تمہیں اپنے زمانے کے امام کے حسین ہونے میں شک ہے؟ جب میرے زمانے کا امام اپنے زمانے کا حسین نہیں ہے تو اس کا مطلب تمہارے عقیدے میں خرابی ہے۔ تم نے کلنا محمد کی حدیث لوگوں کو سمجھائی ہے صرف نعرے لگوانے کے لیے، تمہیں اس حدیث پر خود یقین نہیں ہے۔ اگر کلنا محمد کی حدیث پر یقین ہوتا تو یقین ہوتا یہ سارے کے سارے محمد بھی ہیں، یہ سارے کے سارے علی بھی ہیں، یہ سارے کے سارے حسن بھی ہیں، یہ سارے کے سارے حسین بھی ہیں۔ اور اگر میرے زمانے کا امام اپنے زمانے کا حسین ہے تو پھر وہ حر بھی بنا سکتا ہے، مسلم بھی بنا سکتا ہے۔ بھائی انسان کے اندر ظرفیت ہونی چاہیے، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے زمانے کا حسین ایک نہیں کئی مسلم بنا کر دکھا کر چلا گیا۔ اتنے مسلم بنا دیے ہیں کہ اب مسلموں کو خود پتا ہے تم ایک مارو گے اس کی جگہ دوسرا آئے گا، دوسرے کو مارو گے اس کی جگہ تیسرا آئے گا۔ بھائی یہی تو اسرائیل کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس نے سمجھا تھا کہ ہم حسن نصر اللہ کو شہید کر دیں گے، حزب اللہ ختم ہو جائے گی۔ حزب اللہ اس کے بعد ہاشم صفی الدین کے ہاتھوں میں آئی، اس کو بھی قتل کر کے یہ اس خوش فہمی میں تھے کہ ہم نے حزب اللہ کو ختم کر دیا۔ شیخ قاسم نعیم کے ہاتھ میں آئی، ان کو گمان یہ تھا کہ ہم نے حزب اللہ کو ختم کر دیا۔ ایک ہفتے میں 150 مراکبہ ٹینک تباہ کر کے علی کے بیٹوں نے بتا دیا ہم آج بھی وارث خیبر ہیں۔ ہمارے کہنے کو مت دیکھو، آج کے یہودی کی زبان کو سنو، تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ خیبری کون ہے، فراری کون ہے،
جب امام نے کوفے کی طرف روانہ کیا، دو کو اپنے ساتھ لے کر گئے، دو زوجہ حضرت مسلم کے ساتھ، امام کے ساتھ۔ تاریخ اس میں اختلاف ہے کہ یہ بچے جوان تھے یا کم سے، یہ کربلا میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں یا کسی اور، لیکن بعض زیارات میں جو سلام ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ بچے شہید ہوئے ہیں، شہادت ہے۔ بس دو بچے کوفہ، دو بچے کربلا۔ بعض تاریخوں نے لکھا ہے کہ جناب مسلم کے بچوں کی عمریں زیادہ نہیں تھی، 9 اور 10 سال کے وہ بچے تھے جنہیں ساتھ لے گئے، اور اس سے چھوٹے بچے تھے جو بیوی کے ساتھ چھوڑ گئے۔ بعض روایات نے لکھا ہے کہ یہ دو بچے کربلا کے دن، عاشور کے دن میں نہیں مارے گئے، یہ بچے شام غنیمہ شہید ہوئے۔ بعض روایات کیسے شہید ہوئے؟ جب خیموں کو آگ لگ رہی تھی تو بیویاں خیموں سے نکلنا چاہتی تھیں، جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کرتی، نیزوں سے بیویوں کی رداؤں کو چھین لیا۔ سر زخمی ہوتے، لیکن شہزادیوں کو سر کے زخمی ہونے کا غم نہیں ہوتا، چادر کے لٹنے کا۔ ایک ایک کر کے جب سارے خیمے جل گئے اور آخری بھی خیمہ جب جل رہا تھا، امام نے کہا سربراہ باہر آ جائے، بغیر چادر کے باہر آ جائے۔ تو جب بیویاں نکلی ہے تو لوٹ مار شروع ہوئی ہے، جس کو جہاں امان مل رہی تھی وہ بھاگ رہا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں جناب حضرت سکینہ کے گوہر چھینے گئے، تماچے مارے گئے، بیوی کے دامن میں آگ لگی تھی، دوڑتی ہوئی میدان میں جا رہی تھی، بیویاں بکھر گئی، بچے بکھر گئے۔ جب لوٹ مار ختم ہوئی تو اندھیرا بچھا گیا۔ جناب زینب اس اندھیرے میں بیویوں کو تلاش کر رہی ہے، بچوں کو تلاش کر رہی ہے، اور ایک جگہ ایک مقام پر لا کر بٹھایا تو اب سب کو گن رہی ہے۔ کہا 3 بچے کم ہیں، 2 جناب مسلم کے بچے، 1 حسین کے بیٹے۔ حسین کی بیٹی ملی گودال میں بےسر لاشیں سے لپٹی ہوئی، سکینہ کو واپس پہنچا کر مسلم کے بچے ڈھونڈ رہی ہے۔ کہ ایک جھاڑی کے پاس پیر نظر آئے، بی بی یہ سمجھی کہ شاید بچے اس جھاڑی میں چھپ کر سو گئے ہیں۔ جب نزدیک جا کر بیدار کرنے کی کوشش کی تو بچے اٹھے نہیں۔ جب بی بی نے غور کیا تو دیکھا سینوں پر اور پشت پر گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان۔ یہ 2 بچے یہاں شہید، 2 جناب مسلم کے ساتھ۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد یہ دونوں بچے بھی گرفتار ہو گئے، زندان میں الگ الگ قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور ایک مدت سال گزر گیا۔ بڑے بھائی نے ہمت کر کے زندان خان سے کہا کہ بھائی اتنی مدت میں تو نے ہم سے کوئی ایسی بات دیکھی، کوئی برائی، کوئی ایسا بات؟ کہ نہیں، میں تعجب کرتا ہوں، آپ جیسے شریف اور باکرامت لوگ میں نے نہیں دیکھے، جیسی دعائیں، جیسی مناجات، جیسے عبادات، جیسے اخلاق آپ کے ہیں۔ کہ تم نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم کون ہیں؟ کا خیال تو بہت دفعہ آیا، لیکن میں یہ بھولا کیوں ہوں، میری کیا حیثیت؟ کہ لیکن اب تم نے کہا ہے تو بتا دو کون ہو؟ کہاں مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بدن کانپنے لگا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے شہزادے مجھے معلوم نہیں تھا، انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو۔ کہ 1 سال ہو گیا ہے، بھائی کو دیکھا نہیں، دوڑ کر گیا چھوٹے
بھائی کو لے کر آیا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، گلے مل کر روتے رہے کافی دیر تک۔ اس کے بعد کہا بھائی تو ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کہا کیا کروں؟ کہا کسی طرح سے ہمیں مدینہ پہنچا دے۔ انہوں نے کہا شہزادو یہ میرے بس سے باہر ہے، میں غلاموں میں نہیں کر سکتے۔ کہا کیا کر سکتا ہے؟ کہا بس آخری کام یہ کر سکتا ہوں اپنی زندگی کا رسک لوں اور آپ کو چھوڑ دوں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شہزادوں نے کہا یہی مہربانی کر دے۔ جب شہزادے جانے لگے اس نے ہاتھ تھام لیا بچوں کا۔ بچے ایک مرتبہ ڈرے اور ڈر کر کہنے لگے بھائی ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کچھ چاہیے تو ہم مدینہ پہنچ کر بھجوا سکتے ہیں۔ کہ نہیں شہزادو یہ نہیں ہے، تمہیں رہا کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ بچوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا نہیں میری شرط ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ کہا شہزادو مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہو، پہلے تو معافی مانگتا ہوں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو۔ کہا پھر دوسری بات یہ ہے بس کہ مجھے ایک وعدہ دے کر جاؤ۔ کیا وعدہ؟ کیا قیامت کے دن اپنی جدہ جناب سیدہ سے میری شفاعت کی درخواست کرو گے؟ جب شہزادوں نے وعدہ دیا اس نے بچوں کو رہا کر دیا۔ جس کوفہ میں مسلم کو راستہ نہیں ملا تھا، مسلم کے بچوں کو راستہ کیسے ملتا؟ ارے بچے راستہ تلاش کرتے کرتے نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ جب کچھ نہ ہو سکا درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے گلے مل کر صبح کو ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی۔ جب اس نے پانی کا ڈول ڈالا عکس میں دیکھا تو چاند سے چہرے درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں کو پیار سے اتار کر پوچھا کر گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہا ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ سے۔ مدینہ میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ محلہ بنی ہاشم۔ ایک مرتبہ کہتی ہے نہیں یہ تو مولا حسین کا محلہ، یہ تو نبی کا گھر، تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ متوجہ ہو گئی کہ شہزادوں میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہ کسی طرح مدینے پہنچا دو۔ کہ میں یہ نہیں کر سکتی لیکن کسی ایسے کے حوالے کر سکتی ہوں جو تمہیں مدینہ پہنچا دے۔ کہ ٹھیک ہے کیا کریں؟ کہ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گی، پہلے انتظام کروں گی پھر کسی کے حوالے کروں گی۔ بچوں کو گھر میں لائی، تہخانے میں لا کر بچوں کو کھانا کھلایا۔ کئی دن کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ شہزادوں کو آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا بابا آئے ہیں، دادا علی بھی آئے ہیں، جد رسول اکرم بھی ہے، کہہ رہے ہیں شہزادوں اب ہماری تمہاری جدائی کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ شہزادے خواب سے اٹھے، ایک دوسرے کو خواب سنایا، گلے مل کر رونے لگے۔ یہ رونے کی آواز بلند ہوئی، کنیز کا مالک ملعون حارث ایک مرتبہ آواز کو سنا، تہخانے میں آیا، ایک دیکھتے ہی پہچان گیا، کہتا ہے میں جو گوہر کوفے بھر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا وہ میرے اپنے گھر میں ہے۔ ارے شہزادوں کے بال پکڑ کر چہروں پر تماچے ہوئے، پھر بچوں کو پلر کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اگلی صبح شہزادوں کو لے کر چلا ہے، تلوار ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے، بیٹا ساتھ ہے۔ پہلے بیٹے کو کہا کہ ان کو قتل کر دو، بیٹا آگے بڑھا، جب نزدیک پہنچا شہزادوں نے کہا ہے جوان تو کتنا شبیہ ہے ہمارے بھائی علی اکبر کی، کتنا شبیہ ہے ہمارے بھائی علی اکبر کی۔ کہ علی اکبر سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ کہ ہمارا بھائی ہے، ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ یہ سننا تھا، مرتبہ تلوار پھینک دی۔ آپ کو کہتا ہے میں معصیت میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، اب غلام کو بھیجا، غلام جب نزدیک آیا پھر شہزادوں نے کوشش کی کہ تو کتنا شبیہ ہے ہمارے جد کے غلام جناب بلال سے۔ کہ بلال تو میرے قبیلے کا ہے لیکن تمہارا رسول سے کیا رشتہ؟ کہاں ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ غلام نے بھی تلوار پھینک دی کہ میں معصیت خدا میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ غصے میں ایک مرتبہ شہزادوں کے نزدیک آیا، شہزادوں نے کہا دیکھ تو ہمیں بیچ دے، ہمیں ایسا کر لے جا کر بیچ دے، ہم خاموش رہیں گے، کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا۔ کہا ایسا کر ہمیں مدینہ پہنچا دے، تو جتنا پیسہ کہے گا ہم تجھے دلا دیں گے۔
کہا نہیں میں قتل ہی کروں گا، میں نے ابن زیاد کو خوش کرنا ہے۔ شہزادوں نے کہا اچھا اگر تم نے ابن زیاد کو ہی خوش کرنا ہے ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جانا، پھر وہ جو فیصلہ کرے۔ کہا نہیں میں قتل ہی کروں گا۔ جب شہزادوں نے دیکھا کہ یہ ملعون رحم کھانے والا نہیں ہے، کہا بس ایک آخری گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ کہا بس 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ تو خدا جانے مسلم کے بیٹے ہمیں نماز کس طریقے سے سمجھا کر جا رہے ہیں۔ مضمون کہتا ہے نماز اگر تمہیں بچا سکتی ہو تو پڑھ لو۔ دونوں بچوں نے نہر کے پانی سے وضو کیا، نماز پڑھ کر ہاتھوں کو بلند کیا، رو کر کہتے یا احکم الحاکمین، ہمارے اور اس کے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والا تو ہے۔ یہ دعا کر کے بڑا شہزادہ تیزی کی طرف سے تیزی سے بھاگا اور بھاگ کر کہتا ہے مجھے پہلے قتل کر دے، میں چھوٹے کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہاں سے چھوٹا آگے بڑھا کہ نہیں پہلے مجھے قتل کر دے، میں بڑے کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تسلی میں اس نے جھنجھلا کے تلوار کا وار کیا، پہلے بڑے بھائی کے سر کو قطع کیا، جنازے کو اٹھا کر پانی میں پھینکا۔ فرماتے ہیں کہ پانی کے اندر پر بدن بھائی کا ٹھہر گیا، گویا چھوٹے بھائی کا انتظار کر رہا۔ پھر دوسرا تلوار کا وار کیا، چھوٹے بھائی کے سر کو قطع کیا، بدن کو پانی میں پھینکا۔ تب جیسے ہی دونوں بھائی آئے ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے، جنازے سے پھر آپ کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس ملعون نے سروں کو ایک کپڑے میں رکھا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ تاریخ کہتی ہے مسلم کے بچے اتنے خوبصورت تھے جیسے بھی مسلم کے بچوں کے سروں پر ابن زیاد جیسے ملعون کی نظر پڑی۔ 3 مرتبہ اپنے مقام سے اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا، پھر کہتا ملعون تجھے ان 4 چہروں پر رحم آیا۔ ارے میں کہوں گا ارے یہ تو پھر بچے بڑے تھے، حسین کے ہاتھوں پر چھید لے گئے۔ بعد میں